إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، جس قدر انسان کا مقام اونچا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا بھی اسی طرح ہی مقام اونچا ہوتا ہے. اگر کسی شخص کا کسی ملک کے بادشاہ کے ساتھ تعلق ہو، قائم ناطہ ہو، اور دنیا بھی اس کو جانتی ہو کہ یہ شخص بادشاہ کے بہت قریب ہے، تو اس کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کی بھی عزت کی جاتی ہے، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے.
اسی طرح اگر یہ عام انسان کے ساتھ کسی کا تعلق ہو تو وہ اونچا مقام رکھتا ہے، وہ عزت رکھتا ہے۔ ایک بادشاہ کے ساتھ مل کر، تو جس کا تعلق بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کے ساتھ ہو جائے، اس کے کیا کہنے ہوں۔ کوئی بھی چیز، انسان ہو، جن ہو، کائنات کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق ہو، جس کا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہو جاتا ہے، آپ غور کر لیں، وہ چیز سب سے اونچا مقام رکھتی ہے۔ تو رب العالمین کا کلام، ظاہر بات ہے جس طرح رب العالمین کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، مالک الملک کا کلام بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ پھر قرآن مجید پورے کا پورا اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہی نعرہ لگایا تھا جب لوگوں نے، وقت کے بادشاہوں نے کہا تھا کہ کہو یہ قرآن مخلوق ہے، فرمانے لگے نہیں، جان جاتی ہے جائے، لیکن اس بات سے انحراف نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ نہیں، القرآن کلام اللہ، قرآن مجید سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس اللہ کے کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے چند صورتوں کو، چند آیات کو زیادہ مقام ملا، ان کے فضائل زیادہ ذکر کیے۔ جس طرح پورے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت اور اس کی شان کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ الغز، سب سے عظیم اور سب سے بڑی آیت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی اور عظیم آیت قرار دیا۔ ویسے الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت دین ہے، جس کو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے پورے ایک صفحے کی، لیکن عظمت کے اعتبار سے، شان کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا المنذر، کیا تم جانتے ہو ایو آیت اعظم من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، ابی ابن کعب، جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے عظیم بڑی آیت کون سی؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا، ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر خالص توحید بیان کی ہے، اپنا تعارف کرایا ہے، اس لیے کسی اور آیت کے اندر اس طرح کا تعارف نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہی سب سے عظیم آیت ہے۔
رب العالمین کو پہچاننا ہو، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ رب العالمین کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، تو وہ اس آیت کی تلاوت کرے اور اس کے معنی اور مفہوم کو جانے۔ سب سے عظیم آیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں صدقۃ الفطر کے مال پر مجھے نگران مقرر کر دیا۔ لمبی حدیث، میں کھجوروں کے ڈھیر پر چوکیدار اور پہرے کی حیثیت سے رات گزارتا۔ ایک رات ایک چور آیا، اس نے کھجوریں ڈالی، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو کہا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہتا ہے بڑی اس نے منتیں سماجتیں کی، گھر بچے بھوکے ہیں اس لیے آپ مہربانی کریں۔ مومن نرم دل ہوتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز کے ٹائم نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل اسیرک البارح، ابو ہریرہ رات چور نے کیا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی اس نے منتیں کی، کہنے لگا میں بھوکا ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں کئی دنوں سے، اب میں خیال رکھنا آج پھر آئے گا۔ رات ہوئی، ابو ہریرہ پہلے سے زیادہ چکنے، وہ آیا، اس نے پھر کھجوریں پکڑی، جانے لگا تو پکڑ لیا اس کو، پھر اس نے منتیں سماجتیں کی، بڑا کہا تو چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا آج پھر آئے گا، دھیان کرنا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن جب وہ آتا ہے کہتے ہیں آج تو نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ وہ کہتا ہے چور، ابو ہریرہ تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جب وہ تم کر لو گے تو یاد رکھنا کبھی بھی شیطان اور چور تیرے مال پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مومن علم کا حریص ہوتا ہے، جہاں سے اس کو علم کی بات ملے، صحیح ملے، وہ لیتا ہے، کیونکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عمل کر کے اپنی آخرت بہتر کر دوں۔ اللہ اکبر۔ فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے رات یہ کہا تھا، اب میں صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ بات سچی کر گیا ہے، بہت بڑا جھوٹا تھا، ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس آیت کا نام آیت الکرسی تجویز کیا، بلکہ تصدیق کی، کیونکہ شیطان نے کہا تھا رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، تمہارے مال تمہاری جان کی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، شیطان حملہ نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں کہ اس آیت میں کس قدر پاور اور طاقت ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو کوئی چیز نہیں روکتی سوائے موت کی۔ موت آئے گی، یہ جنت میں ہے۔ کون سی چیز ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ جب انسان آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک شخص کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ یہ آیت کتنی عظیم آیت ہے، اس میں ایک دعویٰ ہے، ایک دعویٰ، ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ 11 دلیلیں اللہ رب العالمین نے اس اپنے دعوے کی پیش کی، 11 دلیلیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود پر حق نہیں، صرف وہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ اپنی ذات کے متعلق رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں۔ کیوں؟ سب کی نفی کیوں؟
صرف ایک کا اس بات کیوں اللہ صرف معبود پر حق ہے؟ اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور کیوں نہیں حاجت روا مشکل کشا ہو سکتا؟ اور کیوں نہیں اولاد دے سکتا؟ اور کیوں نہیں بیماروں کو شفا دے سکتا؟ بگڑی تگڑی کون نہیں بنا سکتا؟ دنیا کائنات کے نظام کو اور کیوں نہیں چلا سکتا؟ صرف اللہ کیوں ہے؟ یہ دعویٰ ہے۔ 11 دلیلیں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا الحی، اس لیے وہ الہ ہے، اس لیے وہ معبود پر حق ہے، اس لیے وہ حاجت روا ہے، اس لیے وہ مشکل کشا ہے، اس لیے وہ اولاد دینے والا ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا اس لیے وہ ہے الحی، وہ زندہ ہے۔ حی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے قائم ہو، ہمیشہ قائم رہنے والا ہو، اس کو الحی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ اس وقت بھی تھا جب اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا۔ کل من علیہا فان، آسمان، زمین، پانی، ہوا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس وقت صرف اور صرف ہوگا تو کون ہوگا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس وقت بھی اگر کوئی ذات ہوگی تو وہ رب العالمین کی ہوگی۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ اللہ جو سب سے پہلے فَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، هُوَ الْآخِرُ وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، هُوَ الظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، هُوَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ۔ وہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے جو اس طرح کی صفات کا حامل ہو، وہی اللہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ کوئی ہے تو بتاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے واضح کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے نہیں جی فلاں بھی ان کی وہ پہلے بھی تھے۔ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہی تو خراب ہوتا ہے، ہم ان کو بھی الہ ماننا شروع کر دیتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا ماننا شروع کر دیتے ہیں جن کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جس کا نام و نشان کیا وہ سب کچھ تھا، اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کا نام و نشان اللہ رب العالمین نے سب کے بارے میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اس رب کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم سارے کے سارے مردہ تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ان کو پکارتے ہو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کو تم حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو وہ موت کی آگوش میں، قبر کے گڑھے میں، مرنے کے بعد پتہ نہیں کس حالت میں ہے، ان کو تو اتنا نہیں پتا کہ کب انہوں نے اٹھنا ہے، ان کو کہتے ہو کہ یہ بھی الہ ہے۔ هو الحی، الہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے القیوم، قائم بالذات ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، ہاں وہ دوسروں کو سہارا دیتا ہے، اس کے اندر یہ پاور اور طاقت ہے کہ وہ خود بھی اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ بغیر ستونوں کے آسمان کو کس نے کھڑا کیا ہے؟ کون ہے جس نے قابو میں رکھا ہوا ہے، قائم کیا ہوا ہے؟ ہم تو ایک چھوٹا سا کمرہ بنانا ہو، ہم بغیر دیواروں کے، پلر کے، چھت نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے، اتنا بڑا آسمان۔ یہ زمین کس نے قائم رکھی ہوئی ہے؟ جب اس کا حکم آتا ہے نا تھوڑی سی ہلتی ہے، تھوڑی سی، لاکھوں انسانیت موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ کون ہے جس نے اس کو قابو رکھا ہوا ہے؟ پرندے کون سی چیز ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ اڑتے ہیں صفوں کی صفوں، کتاروں کی کتاروں، نیچے نہیں گرتے۔ کون ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے؟ القیوم وہ اللہ ہے
جو خود بھی قائم ہے، جس نے ساری کائنات کو وہ قائم کیا ہوا ہے، اس کا حکم ہے تو وہ قائم ہے۔ جب اس نے آرڈر اپنا ختم کر دینا ہے، اپنی طاقت کو پیچھے ہٹا لینا ہے، سب دڑام کے نیچے گریں گے، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، یہ ستارے جگ جائیں گے، یہ سورج ختم ہو جائے گا، یہ چاند ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اس کا آرڈر آ جانا ہے۔ ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ سب سے بڑی چیز ہے، اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دینا۔ اب یہ اس نے روکا ہوا ہے۔ تیسری دلیل، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اونگ اور نیند جس پر آ جاتی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو ہلنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی شخص 2-3 راتیں جاگ کر دیکھے اور پھر اس کے ہاتھ میں شیشے کے 2 گلاس پکڑائیں، پھر دیکھیں کہ کیا نظارہ ہوتا ہے۔ چند سیکنڈ، چند منٹ گزرنے کے بعد وہ دونوں گلاس اس کے ہاتھ سے گریں گے اور ٹوٹ جائیں گے۔ رب العالمین کو نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، کیونکہ اگر اونگ آ گئی تو یہ زمین و آسمان کا سارے کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آج مسلمانوں کا بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے یہ نظریہ رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مختار کل ہیں۔ کیسے مختار کل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان کے مالک نہیں ہیں۔ فجر کی نماز جس کی اتنی اہمیت اور فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ پر بھی نیند کا غلبہ، اتنا نیند کا غلبہ آیا سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد آپ بیدار ہوتے۔ مختار کل کیسے ہوئے؟ لا تأخذہ سے مختار کل وہ ہوتا ہے جس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ چوتھی دلیل، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ رب العالمین کی آسمانوں اور زمین کی ملکیت وہ اللہ تعالیٰ کی، کوئی اور مالک نہیں۔ جس کی ملکیت ہو پھر عبادت اس کی ہوتی۔ ایک انسان اپنے خالص مال سے، سونے اور چاندی سے ایک غلام خریدتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص اپنے مال سے ایک غلام خرید کر اس کو کہتا ہے سارا دن کام کرو، جو تمہیں مال ملے، اجرت ملے، مزدوری ملے، وہ مجھے لا کر دینی ہے۔ وہ غلام صبح سے لے کر شام تک کام کرے اور وہ اجرت اور مزدوری جو اس کو ملی ہے، مال، وہ مالک کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے دے، کوئی پسند کرے گا اس کو؟ یار کھاتے رب کا ہو، پیتے رب کا ہو، پہنتے رب کا ہو، صحت، تندرستی، جوانی، مال و دولت، ہر چیز اس رب کی، اور عبادت غیروں کی۔ شرم نہیں آئی آپ کو؟ کبھی سوچا تو نے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، بشمول تیرے کائنات کی ہر چیز، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اس نے تجھے بھیجا ہے۔ جب اس کا حکم ہوا تو تم دنیا میں آئے، جب اس کا آرڈر آئے گا تم دنیا سے جاؤ گے۔ اپنی مرضی کس بات کی؟ تم آزاد خیال نہیں ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے اوپر اسلام کے قوانین کی پابندی لازمی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس لیے اس نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، وہی معبود برحق ہے، کسی اور کی حاجت روائی، مشکل کشائی نہیں چلے گی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، نہ قولی، نہ بدنی، نہ مالی عبادت، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ من ذا الذی، پانچویں دلیل، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے؟ اس سے پچھلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے مال خرچ کر لو جس دن کوئی دوستی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی کاروبار نہیں ہوگا۔ نفی کر دی کی، یہاں فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔
اللہ تعالیٰ مجبور نہیں. آج اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کہ کسی کی محبت میں آگے اس کی بات کو مان لے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. دو چیزیں ہوگی: جس کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کو پسند کرے گا اسی کی سفارش ہو سکتی ہے. یہ غلط بات ہے. بابا جی سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے. کیسے بچا لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن آپ بھی اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کریں گے جو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے گا، آپ کو پڑھائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سن کے فرمائیں گے ارفع رأسک سل توتا واشفع تشفع. اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. چھٹی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو آگے ہے جو پیچھے. کوئی شخص تو اتنا نہیں جان سکتا کہ سامنے دیکھ رہا پیچھے کیا ہو رہا ہے. کہتے جی اتنے دور ہزاروں میل دور ایک مرید تھا، اس کی کشتی ڈوب رہی تھی، کندھا دے کے اس کو سیدھا کر دیا ہے. اللہ کی گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیسے جان لیا؟ یہ قرآن مجید کی آیت کا صاف انکار ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. جانتے ہو آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا. یہ کہتے بابا جی بھی جانتے ہیں. اور پھر ایسے ٹکسلے بنائے ہوئے ہیں، مسئلے نہیں ٹکسلے بنائے ہوئے ہیں. ہماری پیروں کی بلی بھی جانتی ہے، وہ بھی غیب جانتی ہے. پیر تو پہنچے ہوئے، ان کی بلی بھی جانتی ہے. دین کے ساتھ مذاق کب تک کرو گے یار؟ کبھی نہیں خیال آیا؟ کہتے جی ایک پیر صاحب کے گھر بلی نے 6 بار میو میو کیا. کہنے لگے 6 مہمان آ رہے ہیں. مہمان آگے 7. کسی نے پوچھا بزرگو یہ کیا ہوا؟ کہتے جی مہمان جو بلی نے سمجھے تھے نا وہ 6 ہی ہیں، ایک وہ بھی آ گیا. حیا کرو یار، کچھ دین کے ساتھ اتنا مذاق. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا کوئی نہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. 7ویں دلیل وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی نہیں اور جانتا کہ اللہ کا علم کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تو ایک چڑیا نے سمندر سے چونچ میں پانی نکالا اور پانی نکال کر خضر علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ تیرا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا اس نے چونچ نکالا، چونچ پہ پانی لیا ہے. یہ کہتے ہیں جی سب کچھ جانتے ہیں. کون سب کچھ جانتا ہے؟ اور انبیاء کا علم ایک قطرے کے برابر، تیرے بابے کا علم پوری دنیا کا. نبیوں سے بھی بڑھ کے، نبی کی بھی گستاخی، رب کی بھی گستاخی. اور پھر پہنچے بزرگ ہیں جی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ کا جو علم ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جس کو جتنا چاہے بتا دے. وہ اللہ کی مرضی. الا من ارتضی من رسول. اللہ پیغمبروں کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، بس ٹھیک ہے یہ اللہ نے بتایا. یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں؟ 8ویں دلیل وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی بڑی وسیع ہے. کتنی وسیع ہے؟ آسمانوں. کرسی کا معنی کرسی ہے، یہ نہیں کرسی ہے یہ 4 ٹانگوں والی. اس کے ساتھ تشبیہ دینا غلط ہے. کرسی معلوم ہے، والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. امام مالک رحمہ اللہ نے جیسے فرمایا تھا الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے، اسی طرح کرسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کرسی ہے. اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا. ہمارا ایمان لانا واجب ہے، اور اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے. سوال نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی، جیسی اللہ کی شان کے لائق، جیسے اس نے بنائی. یہ اللہ کی دلیل ہے.
اسی طرح بعض لوگوں نے کرسی کا معنی اور بھی کئی کیا لیکن غلط ہے. یہ اللہ نے جو بیان کیا بس وہی ہے. ولا یعود نامی دلیل ولا یعودہ حفظہما. تو 2 دن کام کر لینا تو تیسرے دن چارپائی سے اٹھا نہیں جاتا, تو تھک جاتا ہے. یہ دکان کا, نوکری کا, مزدوری کا, سفر کا 2 دن کام کرنے کے بعد تیرے اندر ہمت نہیں رہتی, آسمانوں زمینوں کا نظام کیسے چلا سکے گا تو؟ ولا یعودہ حفظہما. رب العالمین کی ذات وہ ہے, اللہ لا الہ الا ہو تو وہ ہے. ولا یعودہ حفظہما, جس کو ان دونوں کی حفاظت, باقی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا, صرف ان دونوں چیزوں کی, آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر کتنے کام ہیں جو رب العالمین اکیلا کر رہا ہے. رات اور دن کا نظام, ہوا اور پانی, سورج اور چاند اور باقی چیزیں, جو زمین کی انگوریوں کا اگانا, پانی کی تہہ میں مچھلیوں کا چلنا, یہ جتنے بھی کام ہیں کون کر رہا ہے, کس کے آرڈر سے ہو رہے ہیں؟ اس لیے اپنے رب کو پہچانیں, اپنے معبود کو پہچانیں اور پھر اس کی عبادت کریں, پھر لطف آئے گا, مزہ آئے گا, پھر دل کرے گا اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بھائیو, اس آیت الکرسی کی ان دلائل کی وجہ سے ہی طاقت اور پاور ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمایا. 9 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی, 10ویں اور 11ویں چیز آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات ذکر کر کے اپنے آپ کو ثابت کیا. وَهُوَ الْعَلِيُّ, ایسا بلند کہ جس کی بلندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. علی, علو سے بلند و بالا, کتنا بلند و بالا کہ کائنات کی چیز اس سے بلند نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ہے تو بتاؤ. اگر کوئی انسانوں میں ایسا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں, پوجا اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیسے اس کو معبود مان لیں, کیسے اس کی عبادت کریں, کیسے اس کو حاجت روا مشکل کشا مانیں. العظیم, 11ویں دلیل کہ وہ عظیم ہے, عظمت والا ہے. اس جیسی عظمت کسی کی نہیں ہے, اس جیسا عظیم کوئی نہیں ہے. کوئی ہے تو لاؤ, کیونکہ دنیا میں سب تو مخلوق ہے. پہلی صفت کو اور اس آخری صفت کو ذرا ملائیں. پہلی تھی الحی, پہلی دلیل, اور آخری دلیل العظیم. عظمت اس کی ہوتی ہے جو دوسروں کو سہارا دینے والا ہو, جو خود زندہ ہو, کسی کے زندہ کرنے سے زندہ نہ ہو. یہ تو جتنے ہیں یہ سارے مردہ تھے, ان کو تو رب العالمین نے زندہ کیا, اور جب تک اس کا حکم ہوگا زندہ رہیں گے. جب اس کا آرڈر آیا بس ختم, آجو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, موت کا فرشتہ آئے گا تمہیں موت دے دے گا. تم کہاں جاؤ گے؟ پھر تو تمہیں تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہاری اولاد, تمہارے ماں باپ رکھنے کے لیے ایک دن کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جلدی جلدی غسل دو, کفن دو, اس کو دفن کرو. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ ہے الحی, عظمت بھی اس کی ہے, ہمیشہ سے زندہ بھی وہ ہے. عظیم, عظمت بھی اس کی ہے. تیری عظمت صرف اس وقت تک ہے جب تک تیرا سانس چل رہا ہے. کیوں؟ تو اس سے مفاد ہے, اور جس سے مفاد ہو اس کی عظمت کرتے ہیں لوگ, اس کی عزت کرتے ہیں. چھوڑ ان کو, اس کی عظمت کے ڈنکے بجا, اس سے اپنا مفاد وابستہ کر لے, اس سے مانگ. وہ کبھی ناراض بھی نہیں ہوتا, کبھی دھتکارتا بھی نہیں ہے. اس کو ہمیشہ سے زندہ, ہمیشہ قائم رہنے والا مان کر اس کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کر. دیکھ پھر وہ تجھے کیسے دنیا میں ذلیل کر سکتا ہے, کبھی نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت الکرسی کا صحیح مفہوم
समझना और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزه. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما. اللهم عليك باليهود وعوانهم فانهم لا يعجزونك. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.